معروف سفارتکار اور صحافی ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ سیاسی اختلافات اور معاشی بدحالی کا ملاپ پاکستان کو تیزی سے اس جانب لے جا رہا ہے جہاں ملک چلانا ناممکن ہو جائے گا اور مجدار میں پھنسی پاکستان کی کشتی خدا نخواستہ ڈوب بھی سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی جنگ میں ریاستی ادارے بھی حملوں کی زد میں آ رہے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو یا الیکشن کمیشن ہو، لہٰذا حالات خطرناک رخ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ روزنامہ ڈان کے لیے اپنے تجزیے میں ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ پاکستان کی ہنگامہ خیز تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سیاسی طور پر آنے والے وقفوں کی وجہ سے حکمرانی سے متعلق مسائل سر اٹھاتے رہے ہیں، لیکن پرانے مسائل کے علاوہ کچھ نئی وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے حکمرانی کے مسائل سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ موجودہ سیاسی اختلافات بھی اس کی ایک نئی وجہ ہیں۔ پاکستان میں سیاسی اختلافات کی تاریخ میں اس سطح تک پہنچنے والے اختلافات کی مثال نہیں ملتی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معاشرہ اور خاندان اپنی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے تقسیم کا شکار ہو اور اپنے علاوہ کسی اور نقطۂ نظر کو قبول کرنے سے انکاری ہو۔ سابقہ حکمران جماعت کے موقف نے اس تقسیم کو مزید گہرا کر دیا، یوں کسی درمیانی راستے کا امکان ختم ہو گیا اور سیاسی افہام اور تفہیم بھی اب ناممکن ہی نظر آتی ہے۔ بقول ملیحہ لودھی، تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کے درمیان ہونے والی محاذ آرائی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پارلیمنٹ میں اب اپوزیشن نہیں رہی اور اس دوران جو قوانین منظور ہوئے وہ اتفاق رائے سے محروم رہے۔ یہ اختلافات انتہائی شدید ہیں جس کی وجہ سے ان کا سیاسی حل نکلنا خارج از امکان ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ جب تک قبل از وقت انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا تب تک وہ نظام کو مفلوج کر دے۔ اس کے طرز عمل نے عدم استحکام کی ایسی صورتحال پیدا کر دی جس نے ملک میں کار حکومت انجام دینے کو مزید مشکل بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ یہ ہمارے جمہوری نظام کا بھی امتحان ہے۔ یہ صورتحال ہمارے ریاستی اداروں پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے اور موجودہ سیاسی جنگ میں ریاستی ادارے بھی حملوں کی زد میں آ رہے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو یا الیکشن کمیشن ہو۔ اگر ان کا کوئی عمل کسی سیاسی جماعت کے حق میں ہو تو ان اداروں کی خوب تعریفیں کی جاتی ہیں اور اگر اس سیاسی جماعت کے خلاف ہو تو ان پر متعصب ہونے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ عمران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدلیہ کی غیر جانبداری پر سوال اٹھاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے ٹرولرز ان اداروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بشمول ان کی حکومت کے خلاف بیرونی سازش نہ روکنے کا الزام دراصل اسٹیبلشمنٹ پر اپنا راستہ تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ اس طرح عمران خان نے فوج کے ترجمان کی جانب سے متعدد وضاحتوں کو بھی رد کیا۔ وہ وضاحتیں اس حوالے سے تھیں کہ عمران خان کی بیرونی سازش کے دعووں کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس موقف کا مقصد اپنے حامیوں میں ریاستی اداروں کے خلاف عدم اعتماد پیدا کرنا ہے۔ اس سے معاشرے میں منفی رویے اور دوریاں فروغ پاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت ریاستی اداروں کو تنازعات میں الجھانے کے منفی اثرات سے واقف ہو یا نہ ہو، بہرحال اس سے حکمرانی سے متعلق چیلنجز میں اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ عدلیہ یا الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے انحراف کرنا یا انہیں مسترد کرنا قوانین پر مبنی نظام کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اداروں پر اعتماد نہ صرف جمہوریت اور نظام حکومت کی بنیاد ہے بلکہ یہ پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے بھی ضروری ہے۔ بقول ملیحہ، ایک ایسے سیاسی منظرنامے میں جہاں گفتگو کی گنجائش نہ ہو وہاں قومی مسائل پر بحث کی بجائے بس الزامات کا تبادلہ ہی ہوتا ہے۔ پبلک پالیسی پر ہونے والی بحث کی جگہ حقائق سے قطع نظر اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے حکومت کی توجہ حکومت کرنے اور اپوزیشن کی توجہ مسائل سے ہٹ جاتی ہے۔ جب سیاسی گفتگو کا محور صرف اس نقطے پر ہو کہ دوسری جماعت کتنی کرپٹ ہے تو قومی مسائل پر نہ ہی سنجیدگی سے گفتگو ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی حل پیش کیا جا سکتا ہے۔ ریاستی اداروں میں ایک عرصے سے موجود خرابیوں اور ان کے نتیجے میں عوامی خدمات کے گرتے ہوئے معیار نے کار حکومت کو مشکل بنا دیا ہے۔ ان اداروں کے کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بہترین پالیسی کو بھی عملی طور پر نافذ کرنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اصلاحات میں تاخیر کرنا، سہل پسندی اور سول سروسز کو غیر سیاسی کرنے کی کوشش نہ ہونے کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ حکومتی مشینری کمزور ہو گئی ہے۔ یوں حکومتی اداروں پر سے عوام کا اعتماد کم ہو گیا اور ملک کا انتظام چلانا مزید مشکل ہو گیا ہے۔
मलिहा लोधी के मुताबिक इस मुश्किल की एक अहम वजह वो गैर फाल माशी पॉलिसियां हैं जो बहुत अरसे से जारी हैं। 1980 की दिहाई से अब तक आने वाली हर हुकूमत ने माली लिहाज से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और मईशत को गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले ज़्यादा बुरी हालत में छोड़ा। यहाँ स्ट्रक्चरल माशी मसाइल को मजीद ख़राब होने दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क बार बार माली बहरान का शिकार हुआ और ये बहरान मुल्क के लिए एक दायमी बीमारी बन गया। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में मकामी ज़राए के इस्तेमाल में नाकामी और बचत और सरमायाकारी में कमी की वजह से मुल्क खसारे का सामना करता रहा। बजट और अदायगियों के तवाज़ुन में आने वाले खसारे को ज़्यादा नोट छाप कर और बैरून मुल्क से कर्जा लेकर या तरसीलात ज़र के ज़रिए फाइनेंस किया गया। मकामी और गैर मुल्की कर्जों और बेल आउट पर इन्हिसार से पाकिस्तान कर्जों के जाल में जकड़ गया और यूं मुल्क को कर्जे उतारने के लिए भी मजीद कर्जे लेने की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा मकामी तौर पर बैंकों से कर्ज लेना भी एक सख्त कदम साबित हुआ, क्योंकि यूं इस आम आदमी की बचत भी हुकूमत के पास चली गई जो पहले ही बमुश्किल महंगाई का बोझ उठा रहा था। ये गरीबों के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी। मलिहा कहती हैं कि हमारी माशी इंतजाम कारी का इन्हिसार कर्जों पर था, जिसकी वजह से हमारी हुक्मरान अशराफिया ने ज़रूरी इस्लाहात नहीं की। इनमें टैक्स के हवाले से इस्लाहात भी शामिल थीं जो मुल्क की मईशत को दुरुस्त रास्ते पर ला सकती थी। ये गैर मसावी निज़ाम के ज़रिए आयद की गई पॉलिसियों पर अमल न करने की अवामी ख्वाहिश की भी वजाहत करता है। इस माशी इंतजाम कारी को माजी में आने वाली सिविल और फौजी हुकूमतों ने इख्तियार किए रखा। यूं हुक्मरान इशराफिया ने कर्ज ले लेकर पूरी मईशत को मकरूज कर दिया। यही वजह है कि मुल्क के माली अदम तवाजुन की असल वजूहात पर तवज्जो ही नहीं दी गई। इन वजूहात में गैर मुनसिफाना टैक्स निज़ाम, तवानाई के शोबे में मौजूद गर्दिशी कर्जा, दिवालिया हो चुके सरकारी इदारे, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का नाकिस निज़ाम, रुपए की गिरती हुई कदर, भारी रेगुलेटरी बोझ और कम बरामदात शामिल हैं। हमें एक बार फिर माशी बहरान का सामना है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो चुके हैं, महंगाई अब तक की बुलंद तरीन सतह पर है, बिजली की बंदिश लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF से बेल आउट लेने की कोशिशें जारी हैं। ये बात दुरुस्त है कि कोरोना वायरस और आलमी माशी हालात पाकिस्तान की मईशत के बिगड़ने की अहम वजह हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती हुई कीमतें, अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान और महंगाई पर असर अंदाज हो रही हैं, जबकि आलमी सतह पर LNG की किल्लत से मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा हो रहा है। मलिहा लोधी कहती हैं कि हमारी मईशत बहुत कमज़ोर है जो इस तरह के हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मईशत की वजह हमारी इस्लाहात, मुखालिफ हुक्मरान अशराफिया और इसकी नाकिस माशी इंतजाम कारी है। ये अशराफिया अवामी मफाद से ज़्यादा अपनी ताकत को महफूज रखने के लिए काम करती हैं। सियासी इख्तलाफात और माशी बदहाली का मिलाप पाकिस्तान को इन ख़तरनाक हालात की जानिब ले जा रहा है जिनमें मुल्क का इंतज़ाम नामुमकिन हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।